آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں، نارملی لوگ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بڑے پریشان، فکر مند رہتے ہیں۔ اتنا بعض اوقات فکر مند رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں جو ان کے سوچنے کا کام بھی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو یقین کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بیان میں ہم ایسی کمال کی بات سیکھیں گے کہ جس کام کی طرف توجہ دلانی ہے، اگر وہ کام کر لینا تو انشاءاللہ ہماری نہ صرف اولاد بلکہ آنے والی نسلوں کا بھلا ہو جائے۔ وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئی تو ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، یعنی اب وہ سمجھداری والی باتیں نہیں کرتی تھی، دماغی توازن بگڑ گیا۔ 10 سال میری بہن جو ہے وہ ایک کمرے میں رہی اور بیمار بھی رہی، ہمیں پہچانتی بھی نہیں تھی، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اور ایک رات یہ ہوا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا رات کو اس وقت کون آیا؟ میں نے کہا پوچھا کون؟ تو دروازہ کھٹکھٹانے والی ایک لیڈیز کی آواز آئی اور اس نے کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ میری بہن ہے، یہ کیسے بولنے لگ گئی اور کیسے مجھے پہچاننے لگ گئی اور یہ کہنے لگ گئی کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ فوراً دروازہ کھولا۔ 10 سال بعد میری بہن میرے کمرے میں آئی، اور آئی تو میں نے جب اس سے باتیں کی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا تمام معاملات دور ہو چکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا، آپ طبیعت کیسے ٹھیک ہو گئی آپ کی؟ بہن کہتی ہے میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد محمد اسماعیل کی حفاظت کی، اور تمہارے والد محمد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ تمہارے دادا اور والد جو ہیں شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے ان دونوں بزرگوں نے اللہ پاک کے حضور تمہاری سفارش کی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو دعا کرو، اللہ عز و جل تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اور اگر چاہو تو تمہارے لیے صبر کرو تو جنت ہے۔ یعنی اس لڑکی کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر تم کہو، وہ بزرگ کہتے ہیں میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، شفا مل جائے گی، اور اگر صبر کرو تو جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، کہتی ہے حضور جنت تو میں چاہتی ہوں، مگر اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا، اگر شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ کریم کے در سے مانگنا ہے تو تھوڑا کیوں مانگنا ہے؟ کچھ لوگ بڑا اس کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ بس یہی دے دے، اتنا ہی دے دے۔ ارے تمہارا دامن تھوڑا ہے، میرے رب کے خزانے تھوڑے نہیں ہیں۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اب وہ لڑکی کہتی میں نے بزرگوں سے کہا کہ شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تمہارے والد اور تمہارے دادا شیخین کریمین سے محبت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں شفا بھی دے دی اور تمہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اچھا یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ہیں۔ یہاں جہاں والد اور دادا کی نیکی کی برکت اولاد کو مل رہی ہے، مگر اس میں نیکی کون سی تھی؟ نیکی یہ ہے کہ صحابہ سے محبت ہے، شیخین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندوں کی جو محبت ہے نا، وہ بندے کو بہت ساری مشکلوں سے بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کو صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر زوجہ نبی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء اور اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے۔ اچھا اس میں سیکھنے کو دوسری جو بات ملی کہ انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو وہ نیکی صرف اسے فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، اس کی اولاد کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کی نسلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کے گھر بار کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور ہم بعض اوقات نیکی کر کے یا تو نیکی کرنے سے پہلے سمجھ رہے ہوتے ہیں یار اس کا کیا فائدہ ہے، تھوڑا سا ہی تو نیکی ہے، چھوٹی سی تو نیکی ہے، یہ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے نہ نیکی بھلائی جاتی ہے نہ گناہ بلایا جاتا ہے۔ میں اور آپ تو بھول جاتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ سب لکھ لیا گیا ہے۔